احتجاج کی صورت دیکھیں، احتجاج آواز بلند کرنا، پریس ریلیز کے ذریعے سے، پریس کانفرنس کے ذریعے سے، کسی جگہ جلسہ منعقد کر کے آواز بلند کرنا، اخبارات کے ذریعے آواز بلند کرنا، پمفلٹ وغیرہ تقسیم کر کے آواز بلند کرنا، بینر وغیرہ لگا کر برائی کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ بھی احتجاج کی مختلف صورتیں ہیں۔ لیکن چونکہ آج کل ہمارا احتجاج ہوتا ہی اسے تصور کیا جاتا ہے روڈوں پر آنا، نعرے لگانا اور یا بیٹھ جانا۔ آج کل کے دور کے اندر دیکھیں، ہمارے دور کے اندر یہ طریقہ زیادہ معروف ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہیں، کیا گھر سے نکل کر باہر آنا اور باہر آ کر اپنی آواز بلند کرنا، کیا یہ بھی احتجاج کی کوئی صورت شرعاً بنتی ہے یا نہیں ہے؟ اس پر میں آپ احباب کے سامنے ایک ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو حسن صحیح کہا گیا ہے۔ جو احتجاج گھر سے باہر نکل کر احتجاج کرنا، کہ اگر کوئی مسلمان یا کوئی بھی انسان اپنے حقوق کے لیے باہر نکل کر آواز بلند کرتا ہے یا اپنا مطالبہ رکھتا ہے کہ میرا جائز مطالبہ پورا کیا جائے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ اس کی روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، یشکو جارہ، اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے، مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے۔ اس پڑوسی کی تکلیف کی شکایت لے کر وہ شخص حضور کی خدمت میں آیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اذهب فاصبر، جا صبر کر، اگر تو اس کی تکلیف پر صبر کرے گا اللہ رب العزت تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ، وہ شخص دوبارہ حضور کی خدمت میں آیا اور یہی آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے۔ او ثلاثاً، راوی کہتے ہیں یہ دوسری مرتبہ آیا یا تیسری مرتبہ، یعنی 2 یا 3 مرتبہ وہ حضور کی خدمت میں یہی شکایت لے کر آیا۔ اب دیکھیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا اذهب فطرح متاعک فی الطریق، جا جو تیرے گھر کا سامان ہے سارا اپنے گھر کا ساز و سامان اٹھا اور اٹھا کر راستے میں رکھتے۔ اس شخص نے فطارح متاعہ فی الطریق، اس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا، اٹھا کر راستے میں رکھا۔ فجعل الناس یسألونہ، لوگ اس سے پوچھتے کہ تو نے یہ گھر کا سامان اٹھا کر راستے میں رکھ دیا، کیا وجہ ہے؟ وہ لوگوں کو بتاتا میرا پڑوسی ہے، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا ہے کہ تو اپنا سامان باہر رکھ، اور جو تجھ سے پوچھے تو یہ بتاتا تھا کہ یہ مجھ پر تنگ کرتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ لوگوں نے جب اس سے پوچھتا یہ بتاتا گیا تو لوگ کیا کرتے؟ یلعنونہ، لوگ اس پر لعن طعن کرتے، برا بھلا کہتے۔ جب یہ معاملہ چلتا گیا فجاء الیہ جارہ، لوگوں نے اسے برا بھلا کہا، لوگوں نے اسے پوچھا کہ تو کیوں اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے؟ راوی کہتے ہیں اسی شخص کے پاس اس کا پڑوسی آیا جو اسے تکلیف دیتا تھا، آ کر اسے کہا ارجی لا ترى منی شیئا تکرہہ، تو جا اپنے گھر، اپنا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ لے، آج کے بعد تجھے میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ غور کریں، اس شخص کو پڑوسی تکلیف دیتا تھا، تنگ کرتا تھا، اب اس کا حق یہ تھا کہ بھئی اس کے تکلیف سے، اس تنگی سے بچا جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ بھی ایک طریقہ بتایا کہ تو اپنا سامان باہر رکھ، گھر کا سامان، جو بندے تجھ سے پوچھے تو یہ بتا یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے اس شخص کی تکلیف سے مجھے نجات مل جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے عمل کیا، اس نے لوگوں کو بتایا، لوگوں تک یہ بات پہنچی،
کہ فلاں شخص ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس پر زیادتی کرتا ہے، تو جب لوگوں نے اسے برا بھلا کہا تو اس کی وجہ سے اس شخص کو خود احساس ہوا، اس نے اس کا مطالبہ تکلیف نہ دینے کی بات سنی اور اس کا سامان اٹھا کر اس کے ساتھ گھر میں چلا گیا۔ یہی کچھ صورتحال اس روایت کی روشنی میں کہ کبھی کبھار کہیں پر اگر بین الاقوامی سطح پر آپ پر کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان یہاں سے ان کی مدد کے لیے نکلتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہم پر ظلم ہے۔ ایسے ہی جب ریاست کسی پر زیادتی کرتی ہے، جبر کرتی ہے، ریاست کسی پر ظلم کرتی ہے، ریاست رعایا کے حقوق کو پامال کرتی ہے، ریاست عوام کو ان کا حق نہیں دیتی جو ریاست کی ذمہ داری ہے پہلی کہ عوام کی جان کا تحفظ، عوام کے مال کا تحفظ، عوام کی عزت کا تحفظ اور عوام کو بنیادی ضروریات دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جب ریاست ان چیزوں کو پامال کرے، اگر رعایا اپنے حقوق کے لیے اپنے ریاست کے سامنے احتجاج کر کے، اس کا یہ بھی مطلب ہے دنیا کو یہ بھی دکھانا ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہماری ریاست ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اتنی حد تک دیکھا جائے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن طریقہ کار کیا ہے اس کے اندر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ ہم اس نیت سے احتجاج کریں کہ ہماری سوچ یہ ہو کہ معاذ اللہ ہم نے ریاست کو تکلیف پہنچانی ہے، ہم نے ریاست کی املاک کو نقصان پہنچانا ہے، ہم نے مسلمانوں کے مال کو لوٹنا ہے، مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچانا ہے، یہ تو سیدھا سیدھا حرام ہے، اس کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری وہ تعلیمات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ، تم نے دشمن کے عورتوں، بچوں، بزرگوں اور حتیٰ کہ ان کی کھیتیوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے ہمارا، ہم جب احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، ہم یہ جو درخت، یہ ایک نعمت ہے، ایک پودا جس کے لیے آج ہم ترس رہے ہیں اور مزید ترسیں گے، ہم ان پودوں تک کو بھی معاف نہیں کرتے، ہم ان پودوں کو بھی توڑتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی حد تک اگر کوئی مسلمان کسی کے خلاف اپنے جائز مطالبات، دیکھیں یہ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات، میں دور نہیں جاتا زیادہ، جب سپریم کورٹ سے ختم نبوت کے جو کیس آیا تھا تو قادیانیت کی حمایت میں 2 فیصلے آئے تھے۔ اب یہ ایسی صورتحال تھی، اس پر بھی حالانکہ یہ اتنا بڑا زیادتی تھی، پوری ریاست کی طرف سے تھی، اور مسئلہ کہاں پر تھا؟ یہ ایمان کا تعلق ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں، جب بات رسول اللہ کی عزت کی آ جائے، رسول اللہ کی ناموس کی آ جائے، جب بات تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی آ جائے، جب بات شاعر اسلام کی آ جائے، تو اس وقت اس کے حقوق کے لیے، اس کے دفاع کے لیے نکلنا، احتجاج کرنا، آواز بلند کرنا، یہ واجب کے زمرے میں آ جاتا ہے مسلمان پر۔ اس لیے کہ عزت رسول، ناموس رسول، حرمت رسول کا واحد یہ مسئلہ ہے کہ ہر معاملے میں جہاں پر معمولی سے بھی گنجائش موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت کے معاملے میں، جہاں پر ہر معاملے میں آپ کو اسلام کہتے ہیں اپنی جان کا دفاع کرو، رسول اللہ کی عزت حرمت کے معاملے کی بات آئے، آپ کو دین کہتا ہے وہاں پر جانیں قربان کرو۔ یہ ایک مسلمان اور ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ تمہیں اس مسئلے پر دیکھیں، سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا، اگر مسلمان احتجاج نہ کرتے تو کیا وہ فیصلہ تبدیل ہونا تھا؟ دوبارہ جب گئے پھر وہی فیصلہ آیا، پھر اہل ایمان نے احتجاج کیا، اور اس میں بھی صرف علماء شامل تھے یا چند ایک مذہبی جماعتیں شامل تھی۔ حالانکہ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایمان کی جب بات آئے تو ایمان کا مسئلہ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ جب کسی پر ظلم ہو، یہ بھی ایک ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ظلم ایک مسلمان پر ہو، ایک شخص پر ہو، ایک علاقے میں ہو، ظلم ظلم ہے۔ ظلم کے خلاف ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان آواز بلند کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہم پر لازم ہے۔ یہ ظلم
انفرادی صورت میں ہو، ریاستی صورت میں ہو یا کسی صورت میں بھی ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ہمیں ہمارے دین ہمارے اسلام نے ہمیں اجازت دی۔ کتنی آواز اٹھانا؟ جتنا ہمارا حق ہے۔